دنیا میں ایک اصول یاد رکھو، شریعت میں جو بادشاہ ہو، جس کے ہاتھ میں قوت نافذہ ہو، اس کے اچھے اور برے کی بحث اسلام میں ہے ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس کی اطاعت واجب ہے. تو صحابہ یزید کو اچھا سمجھیں برا سمجھیں، جنہوں نے بیعت کی ہے اس بیعت پہ کی ہے کہ پاور کس کے پاس ہے؟ یزید کے پاس. جو پاورفل ہوتا ہے اسلام میں حاکم اسی کو کہتے ہیں. اور بخاری مسلم کی واضح صحیح حدیثیں ہیں کہ جب ایک شخص حاکم بن جائے، اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو، کائن من کان، جو بھی ہو. اسلام میں اتحاد کی بڑی ویلیو ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ فلاں حاکم بہت نیک ہے، فلاں بہت برا ہے، اس کا کرنا کیا ہے؟ نیک اور برے کا ہے تو ہے، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو. اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے آپ. ملک میں انارکی پھیلے گی، اسٹیٹ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی، لوگوں کا خون بہے گا. جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی، انہیں اس سے بحث ہی نہیں تھی کہ یہ نیک ہے یہ کیا ہے، فاسق ہے. انہوں نے کہا پاورفل ہے، بیعت نہیں کرو گے تو بغاوت کے جرم میں قتل کر دے. یہ طارق مسعود یزید کا بچہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. اسے بتا دو کہ کتے کو جتنا پاک کرنے کی کوشش کرو گے خود نجس ہو جاؤ گے. یزید ایسا کتا ہے جس نے حسین کو قتل کر کے خود کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ کہتے ہیں کہ حسین کو چاہیے تھا کہ بیعت کرے. تو اگر حسین کو چاہیے تھا بیعت کرے تو تمہارے اکابرین کو چاہیے تھا کہ علی کی بیعت کریں. تو عزیزان محترم، حسین مولا نے نہ کسی کی بیعت کی، مولا زین العابدین نے کسی کی بیعت نہیں کی، کسی امام نے کسی کی بیعت نہیں کی. یہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ حسین نے کون سا امر بالمعروف کیا؟ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی امر بالمعروف ہوتا ہے کہ آپ ہر زیارت میں یہ جملہ کہتے ہیں، اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اے حسین، میں ہر زیارت میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، آپ نے زکوٰۃ دی، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہیں عن المنکر کیا. اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہو؟ یاد رکھنا، فقط کام برا نہیں ہوتا، کبھی کبھی برائی اتنی راسخ ہو جاتی ہے کسی فرد میں کہ وہ فرد برا ہو جاتا ہے، اور نیکی کبھی کبھی کسی شخص میں اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ شخص نیکی کہلایا جاتا ہے. یاد رکھنا، علی فقط عادل نہیں ہے، علی عین عدل ہے. جب اس مقام پر کوئی پہنچ جائے تو اس کے وجود کو لوگ مختلف القابات سے یاد کرتے ہیں. میں نے یہ پوڈ کاسٹ میں قبلہ سلفی کے سامنے سوال رکھا ہے، مجھے بتاؤ کہ کسی صحابی کو کبھی وجہ اللہ کہا گیا؟ کوئی کہلوا سکتا ہے علی کے علاوہ وجہ اللہ؟ میں نے کہا رسول خدا یہ فرماتے ہیں، اے لوگوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انا سید البشر و علی سید العرب. میں انسانوں کا سردار ہوں، علی عربوں کا سردار ہے. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے علی کرم اللہ وجہہ، علی وہ چہرہ رکھتا ہے جس کے چہرے کو اللہ نے با کرامت بنایا ہے. میں نے کہا اس کی وجہ بھی رسول نے بتائی، لِأَنَّهُ لم یعبد الصنم، جو بت کے سامنے نہ جھکے وہ کرم اللہ ہوتا ہے، وہ چہرہ وجہ اللہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چہرہ وجہ اللہ نہیں ہوتا. تو ابن اسیر جزری نے اپنی لغت میں لکھا کہ لوگ کیوں علی کو وجہ اللہ کہتے تھے. تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ جب علی باہر نکلتے تھے عالم شباب میں، جب علی باہر نکلتے تھے تو وہ علی جو صحابہ کے درمیان آتے تھے، اور بعض صحابہ جن سے علی ہضم نہیں ہوتے تھے، جن سے علی برداشت نہیں ہوتے تھے، جن کی نظروں میں علی کھٹکتے تھے، مگر جب علی کو دیکھتے تھے تو یہ جملہ کہتے تھے. ابن اسیر جزری لکھتا ہے کہ کیوں علی کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں علی کو دیکھ کر یہ صحابہ، کلمہ گو صحابہ، یہ جملہ کہتے تھے، لا الہ الا اللہ ما اکرم ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اتقى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اقضى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ ما اقضى ھذا الفتى. کہتا ہے ابن اسیر جزری، وہ وجہ اللہ نہیں ہوگا تو کون ہوگا کہ جسے دیکھ کر صحابہ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور ساتھ میں یہ جملہ کہتے تھے
کتنا کریم ہے ابو طالب کا لال، کتنا بڑا عالم ہے ابو طالب کا لال، کتنا بڑا قاضی ہے ابو طالب کا لال، کتنا بڑا متقی ہے ابو طالب کا لال، کتنا بڑا شجاع ہے ابو طالب کا لال، جو عالم جوانی میں اپنی فضیلتوں کو منوائے اسے علی کہتے ہیں۔